آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا قرآن پڑھ کر مرحوم والدہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں جس چیز کی ترغیب ہے وہ کام کرنا چاہیے، وہ ہے صدقہ۔ تو کوئی بھی اچھا کام کر لے، مسجد کی تعمیر، مدرسے میں پیسے دے دیے، صدقہ، پیسے کو زیادہ فوکس کریں۔ آج کل مسلمان چاہتے ہیں ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روکھڑا نہیں نکالنا جیب سے۔ اگر کسی عورت کی عشاء کی نماز غلطی سے قضا ہو جائے اور صبح اس کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کی قضا ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد پڑھے گی اور کس وقت پڑھ سکتی ہے؟ جی ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد وہ جب چاہے قضا پڑھ لے، ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا، خوب سمجھ لیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نہ دوپٹے کی دوپٹہ نہیں ہوتا تو اچانک کبھی میرے سسر اور کبھی میری ساس کمرے میں گھس جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بغیر دستک دیے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کیسے منع کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹ ساس سسر کو سمجھا دیں، محبت سے بولیں انکل ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، شوہر کے ساتھ میاں بیوی تو بے تکلف ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں جب لڑکا بالغ ہو جائے نا تو باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھاڑ کر کے کمرے میں داخل ہو، تو یہ اس کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے آئے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، تو اس لیے اس کو پہلے بتا دیں، ساس سسر کو، ان دونوں کو پہلے آپ محبت سے، پہلے میاں کو بولیں کہ آپ خود ہی بتا دیں، محبت سے سمجھا دیں۔ میاں صاحب نہیں بتا رہے تو آپ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ سسر صاحب آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی تھوڑا سا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ جب کمرے میں آتے تھے نوک کر کے آتے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، لیکن خود نہ کہیں، کسی اور سے کہلوا دیں۔ خود کہیں گے نا تو ایسی جنگ شروع ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی۔ ساس کو یا سسر کو سمجھانا بات ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ بہرحال یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کوئی ساس سسر کا حق نہیں ہے، اور یہ اگر گھر ان کا بھی ہے تو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمرے میں ایسے گھس آئیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ کا شرم آنا بالکل ٹھیک ہے، حیا جن خواتین میں ہوتی ہے ان کو یہ عمل برا لگتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے آپ میں حیا رکھی ہے۔ آج کل تو حیا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، نام بس حیا رکھا جا رہا ہے، حیا ہوتی ہے نہیں اندر۔ الحیاء جزء من الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا ہونی چاہیے، ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں۔ میں نے اچھا بھائی صاحب آج سارے الٹے مسائل کو میرے بھائی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بعد میں نے توبہ کر لی، تو کیا مجھے گناہ گار مانا جائے گا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے گڑ گڑا کے بس بھول جائیں اس گناہ کو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، بس بھول جائیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور شادی کریں جلدی تاکہ دوبارہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔ چھوٹی بچیوں کو بچپن میں پینٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ پہنائیں تو اچھا ہے، بچیوں کو ہمیشہ شروع سے ہی کھلے ڈلے لباس سے مانوس کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کو بچپن میں جو لباس پہنا دیا نا بچی اسی سے مانوس ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سلیو لیس اور آدھے آدھے کپڑے بچپن میں بچیوں کو پہنا دیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کو بچپن میں پراپر ڈریس پہنائیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے، میں اس لیے نہیں کہ شریعت، اس لیے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، وہ چست لباس ہوتا ہے، خواتین کو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔ ثنا صاحبہ انڈیا سے، مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے، رونا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں رونے سے تمہارے والد صاحب گناہ گار ہوں گے، تو کیا ہم رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ بھائی چیخنے چلانے سے گناہ ہوتا ہے؟ رونا تو ایک فطری چیز ہے، ابا ہیں بھائی، ساری زندگی ساتھ گزارا، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، گھر دیا، عزت دی، خاندان دیا، آپ کی والدہ کو بھی چھاؤں دی انہوں نے۔ ماں جو بچے کو پالتی ہے عزت کے ساتھ، باپ کی چھاؤں ہوتی ہے تو پالتی ہے۔ تو یہ تو میں تو 6 مہینے تک روتا رہا تھا،
لیکن کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا, چھپ چھپ کے روتا تھا جب والد صاحب کی یاد آتی تھی. اس کے بعد بھی روتا رہا 6 مہینے, تو بہت زیادہ یاد آتی تھی, یہ تو نیچرل ہے. البتہ بس خود سے غم بڑھانا شریعت میں اچھا نہیں ہے. یہ سوچ کے صبر کریں بھائی سب نے جانا ہے, ایمان پر موت ہوئی ہے, اعمال پہ موت ہوئی ہے, جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے, ہم توبہ کریں گے ان کے لیے, مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے. تو اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں چیخنا چلانا ہر وقت, دکھڑے اب ہے یہ میرے ابا مر گئے, بھائی میرے ابا یہ ہو گئے, ہر وقت غم پیش کرتے رہنا یہ برا عمل ہے. دیکھ گھما کر منت مانگنا کیسا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی. منت ماننا ہے تو سیدھے زبان سے بول دیں اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, لیکن منت ماننا پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سے لوگ زبان سے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں, ان سے پھر ہوتی نہیں ہے وہ, تو یہ اچھا شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. باقی دیکھیں گھمانا ومانا بکواس ہے, فضول کام ہے. نامحرم سے کسی کام کی مجبوری میں بات چیت کرنا یا اس سے فون پر ضروری کام کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت جائز ہے, لیکن اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کریں, بہن سمجھ کے بات کریں, بولیں بھی اس کو بہن. جب کسی نامحرم کو آپ سسٹر بول دیں نا تو آدھا فتنہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. آنٹی نہ بولیں, اگر آنٹی بول دیا تو وہ پھر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, بہن بول دیں کافی ہے. اچھا میرے بھائی اگر کوئی 90 سال کی بھی ہو نا آنٹی پھر بھی نہ بولیں. اگر کوئی تہجد پڑھ کر وطر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وطر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وطر چھوڑنا گناہ ہے, حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر. اتنی سخت تاکیدات ہیں وطر کی, تو اس لیے وطر چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تو اس پر لازم ہے کہ وطر پڑھ کے سوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھ کے سویا کرتے تھے. ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے, پڑھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں. تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے. پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی, اس لیے آپ نے وطر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی, تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے, پھر قضا پڑھ لیں.